یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر اور بڈگام کے اضلاع کے مختلف علاقوں میں محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف زبردست نعرے بلند کیے گئے۔ عزاداروں نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم کیا چاہتے آزادی اور بھارت کشمیر سے چلے جاؤ جیسے نعرے بلند کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایک غاصب ہے جس نے فوجی طاقت کے بل پر جموں کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی فورسز نے محرم الحرام کے جلوسوں کے شرکاء پر آنسو گیس اور گولیوں سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ بھارتی فوجیوں نے مختلف علاقوں میں جلوسوں اور چھاپوں کے دوران کئی عزاداروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ حریت قائدین نے قابض فورسز کی طرف سے محرم الحرام کے جلوسوں پر طاقت کے وحشیانہ استعمال اور عزاداروں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے راستے پر گامزن ہیں اور بھارت کے تمام تر جبر استبداد کے باوجود اپنی جدوجہد عزم اور ہمت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے۔ نیو یارک میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے تقریباً 400 صحافیوں، ماہرین تعلیم، آزادی صحافت کے علمبرداروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں نظر بند کشمیری صحافی آصف سلطان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے کہا ہے کہ 5 اگست سال 2019 سے جاری محاصرے کی وجہ سے کشمیر میں تمام کاروباری شعبوں کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا، جبکہ ابتدائی تخمینے کے مطابق کاروباری شعبے کو اس دوران 40,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ واقعی کربلا تعصبی قیامت مظلوموں کے لیے باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا درس حیات ہے، جہاں نواسۂ رسول نے اپنی کل متاع لٹا کر اپنے نانا کے دین کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ مسلم امہ بالعموم اور مظلوموں کے دلوں میں بالخصوص محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے، جسے تاریخ ثانیہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں جہاں ظالم اور جابر قوتیں مظلوموں کو روندنے اور انہیں عملاً کھا جانے پر عمل پیرا ہیں، لیکن اس دور جابرانہ میں بھی مقبوضہ جموں و کشمیر اور ارض فلسطین پر اہل جنون نار نمرود میں کود جانے کا عمل بار بار دہرا کر حسینی پرچم لہراتے ہوئے پوری دنیا پر واضح کر رہے ہیں کہ جدید اسلحہ اور توپ و تفنگ سے لیس ان کے سینے چھلنی اور ان کے آشیانوں کو راکھ کے ڈھیر میں تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جذبوں کو زیر نہ تو پہلے کیا جا سکا اور نہ ہی آئندہ اس کا کوئی امکان ہے۔ نریندر مودی جو کشمیری عوام کے لیے وقت کا یزید ہے، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام حسین کے پیروکار مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی بالادستی کو چیلنج اور بھارتی غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ سری نگر میں محرم الحرام کے ایک جلوس کے دوران پاکستان کے حق میں لگائے گئے نعرے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ فسطائی مودی نے پورے مقبوضہ جموں و کشمیر کو عملی طور پر کربلا میں تبدیل کیا ہے اور بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جدوجہد حسینی کردار کی عملی تفسیر ہے۔